ترک نژاد سعودی خاشقجی خاندان پاکستان میں عدنان خاشقجی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ چونکہ خاشقجی کی انگریزی سپیلنگ میں جی کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے پاکستانی اسے خاشقجی کہتے ہیں۔ امریکی و سعودی سامراجی منصوبوں میں اسلحہ کے ڈیلر عدنان خاشقجی کا کردار اہم ہوا کرتا تھا۔ آج کل سعودی صحافی جمال خاشقجی کی وجہ سے دنیا بھر میں خاشقجی خاندان سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ ترکی و فارسی میں چمچ کو کاشک کہتے ہیں اور جمال کے اجداد ترکی میں چمچ سازی کے کاروبار سے منسلک تھے، اسی لیے ان کے خاندان کی شناخت ان کے کاروبار سے ہونے لگی اور عربی میں کاشک جی سے وہ کاشقجی ہو گئے۔ ان کے دادا طبیب تھے، انہوں نے ترک سلطنت عثمانیہ کے دور میں حجاز مقدس کی طرف نقل مکانی کی تھی۔ بعد ازاں مدینے میں شورش کی وجہ سے شام منتقل ہوئے اور موجودہ سعودی سلطنت کے بانی عبدالعزیز آل سعود کے ذاتی معالج ہونے کی وجہ سے سعودیہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ جمال خاشقجی ان کا پوتا تھا جو مدینہ میں پیدا ہوا۔ خاشقجی خاندان کے سعودی شاہی خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ شہزادہ ترکی الفیصل جب امریکہ میں سعودی سفیر کی حیثیت سے تعینات تھے تو جمال خاشقجی سال 2005 میں ان کے مشیر تھے۔ برطانوی شہزادی ڈیانا جس ڈوڈی الفہد کے ہمراہ کار حادثے میں ہلاک ہوئیں، وہ ڈوڈی بھی جمال خاشقجی کا کزن تھا۔ عدنان خاشقجی مرحوم جمال کے چچا تھے۔ جمال خاشقجی نے امریکی انڈیانا اسٹیٹ یونیورسٹی سے صحافت میں ڈگری سطح تک کی تعلیم 1982 تا 83 میں مکمل کی تھی۔ انگریزی روزنامہ سعودی گزٹ سے بحیثیت خبرنگار انہوں نے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں انہوں نے متحد عرب اخبارات کے لیے کام کیا اور بالآخر ان کی شہرت بیرون ملک صحافتی خدمات انجام دینے والے نمائندگی کی حیثیت سے رہی۔ 1990 کے عشرے میں انہوں نے افغانستان، الجزائر، سوڈان اور مشرق وسطیٰ سے خبرنگاری کی۔ انہوں نے اسامہ بن لادن سے کئی مرتبہ انٹرویوز بھی کیے، جبکہ اسامہ بن لادن انہیں اپنا صحافی دوست سمجھتا تھا۔ 1999 وہ سعودی عرب کے انگریزی اخبار عرب نیوز کے ڈپٹی ایڈیٹر ان چیف رہنے کے بعد الوطن کے ایڈیٹر ان چیف مقرر کیے گئے، البتہ وہ نوکری صرف 2 ماہ چل سکی۔ اس ملازمت سے برطرفی کے بعد ہی وہ شہزادہ ترکی الفیصل کے میڈیا ایڈوائزر بنے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سال 2007 میں الوطن کے ایڈیٹر ان چیف کے عہدے پر انہیں بحال کر دیا گیا تھا اور وہ ملازمت 3 سال چلی۔ سال 2010 میں بحرین کے دارالحکومت منامہ سے عربی نیوز چینل العرب میں انہیں جنرل مینیجر کے عہدے پر رکھا گیا تھا، لیکن محض 11 گھنٹے کی نشریات کے بعد وہ چینل بند کر دیا گیا کیونکہ اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ جمال کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ 11 نہیں بلکہ صرف 6 گھنٹوں کے بعد ہی چینل پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ میں جمال خاشقجی کی تحریر اور گفتار شائع و نشر کرنے پر البتہ کوئی پابندی نہیں تھی، یہاں تک کہ سال 2015 میں شہزادہ محمد بن سلمان کو حکمران خاندان نے اہم عہدے پر فائز کیا اور اس جوان شہزادے کے آتے ہی جمال خاشقجی کے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے۔ ان کے ٹویٹر استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی اور سعودی ذرائع ابلاغ کو بھی ان کی تحریر یا گفتار شائع و نشر کرنے سے منع کر دیا گیا۔ جب ولی عہد سلطنت محمد بن سلمان نے ناقدین پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا تو گرفتاری سے بچنے کے لیے جمال خاشقجی نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی۔ وہ واشنگٹن میں اس گھر میں رہنے لگے جو انہوں نے سابق سعودی سفیر کی مشاورت کے دور میں خریدا تھا۔ اس کے 4 بالغ بچے امریکہ ہی سے فارغ التحصیل ہیں، جبکہ 2 امریکہ کے شہری بھی ہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ میں بھی انہیں سعودی حکومت کے ناقد کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی اور ان دنوں وہ امریکی روزنامہ واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھا کرتے تھے، جس کا نہ صرف انگریزی بلکہ عربی متن بھی شائع ہوتا تھا۔
2 اکتوبر 2018 کو وہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع سعودی قونصلیٹ کی عمارت میں داخل ہوئے اور اس کے بعد مختلف خبریں آئیں۔ آخری اطلاعات یہ ہیں کہ قونصلیٹ میں انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی لاش کے ٹکڑے کر کے لاش ٹھکانے لگا دی گئی اور اس کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور ان کی حکومت نے سعودی عرب کے حکومتی افراد کے ملوث ہونے پر اصرار کر کے ان سبھی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی حکومت بہت محتاط ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی نپے تلے بیانات دے رہے ہیں۔ آخری بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ CIA کی ڈائریکٹر ترکی میں ہیں اور ان کی حتمی رپورٹ کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ اس ساری صورتحال میں جو سب سے زیادہ اہم واقعہ رونما ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ترکی نے اس امریکی پادری کو رہا کر دیا کہ جسے 2 سال سے قید میں رکھا گیا تھا اور جس کو رہا نہ کرنے کے سبب امریکی صدر ٹرمپ ترکی سے شدید ناراض تھے۔ امریکی وسط مدتی انتخابات نومبر میں ہو رہے ہیں اور امریکی پادری کی رہائی سے امریکی ریپبلکن حکمران جماعت انتخابی مہم کے دوران فائدہ اٹھا رہی ہوگی۔ اردگان کے وہ طرفدار جو امریکہ مخالف تھے، ان کی تمام تر توجہ جمال خاشقجی کی گمشدگی اور اس کے بعد قتل کی خبروں پر رہی اور کہیں سے بھی کوئی آواز بلند نہ ہوئی کہ خلیفہ اردگان امریکہ کے سامنے سرنگوں کر چکے ہیں۔ اب اردگان صاحب اس قصے سے فائدہ اٹھا کر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر پر مشتمل مثلث کے مقابلے میں رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ نہ صرف ان کی اپنی حکومت کے لیے بلکہ قطر کے لیے بھی اس کے لیے انہوں نے ماحول بنا دیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومتی شخصیات پر تنقید کی ہے لیکن شہزادہ محمد بن سلمان کا نام نہیں لیا اور مطالبات بادشاہ سلیمان سے کیے ہیں۔ مشرق وسطی میں مذکورہ مثلث امریکہ کی نظر میں اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اردگان امریکی اتحادیوں میں ترک حکومت کی بالادستی چاہتے ہیں۔ سعودی، اماراتی و جعلی ریاست اسرائیل وہ امریکی اتحاد ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا اتحاد ایران دشمنی پر توجہ مرکوز رکھے، جبکہ ترک حکومت کی ترجیحات ان سے مختلف ہیں۔ جمال خاشقجی بنیادی طور پر اخوان المسلمین سے منسلک رہ چکے ہیں اور امریکہ و سعودیہ کے نام نہاد افغان جہاد کے پس پردہ حقائق سے آگاہ تھے۔ اسامہ بن لادن بھی اخوانی تھے۔ اس جہاد کی حقیقت جمال نے خود بیان کی تھی کہ سعودی حکومت نے یہ طریقہ کار وضع کیا تھا کہ اپنے انٹیلیجنس ادارے کے دیگر ممالک میں نیٹ ورک کے ذریعے فوجی نوعیت کے کاموں میں خود مدد کرتی تھی اور مخیر افراد اور مذہبی کارکنوں کو امدادی سرگرمیوں میں مصروف رکھا تھا، اور یہ سب کچھ ایک اور ملک اور امریکہ کے ساتھ مل کر کیا جاتا تھا۔ جمال ہی وہ آدمی تھا جسے 9/11 حملوں میں سعودی ہائی جیکروں کے نام آنے کے بعد کشیدگی ختم کرنے کے لیے سعودی شاہی خاندان نے اس پیغام کے ساتھ امریکہ بھیجا تھا کہ امریکی حکومت کو بتائے کہ سعودی عرب بادشاہت قیادت اب بھی امریکہ کی قابل بھروسہ اور اتحادی ہے۔ دیگر اخوانیوں کی طرح وہ بھی بیک وقت 2 کشتیوں کے سوار تھے، ایک طرف حقائق سے باخبر بھی تھے اور آل سعود کی اصلیت بھی جانتے تھے، جبکہ امریکہ سے ان کے تعلقات کی نوعیت بھی ان پر پوشیدہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود امریکی و نیٹو اتحادی ترک حکومت پر اعتماد کی وجہ سے استنبول میں سعودی قونصلیٹ آئے تھے۔ حکمرانوں کی سطح کے اس بڑے کھیل میں جمال خاشقجی جیسے افراد چھوٹے مہرے ہوتے ہیں جنہیں بڑے مفاد کی خاطر قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ وہ کئی رازوں کے امین تھے جو ان کے ساتھ ہی دفن ہو چکے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اسامہ بن لادن، ملا عمر، کرنل امام، خالد خواجہ اور ان جیسے کئی نامور اور ان سے بھی زیادہ تعداد میں گمنام کردار بڑے طریقے سے منظر سے ہٹائے گئے ہیں۔ گو کہ وہ صحافی نہیں تھے۔ اخوان المسلمین اور ان کی حامی جماعتوں سمیت سیاسی اسلام کے نظریے پر عمل پیرا ہر جماعت کے لیے جمال خاشقجی سمیت ایسے دیگر کرداروں کے اس انجام میں جو سب پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کہتے ہوئے اسی اتحاد کے دیگر ممالک کے آسرے پر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ القاعدہ و طالبان کے بہانے امریکہ نے افغانستان پر جو جنگ مسلط کی، اس امریکی جنگ میں قطر اور ترکی بھی اس کے سہولت کار بنے
اور ان پر تکیہ کرنے والے جب تک مکمل و جامع سچ کی بنیاد پر ان اتحادیوں پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک انور سادات و حسنی مبارک اور آل سعود جیسے امریکی اتحادی آپ کو جب چاہیں گے بیچ دیں گے، اور اگر محمد مرسی جیسا کوئی آپ کا محبوب منتخب ہو بھی گیا تو جنرل سیسی جیسا کوئی بھی دوسرا اس کا دھڑن تختہ کر دے گا۔ آپ سعودیہ یا امریکہ کی شکایت کسی سے کریں گے، جبکہ آپ کے قطر اور ترکی بھی مرسی کی خاطر امریکی اتحاد سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جمال خاشقجی کا قتل جن اہداف کے حصول کے لیے ان کے اتحادیوں کی سہولت کاری سے ہوا ہے وہ حاصل کر لیے جائیں گے، اور جمال جیسے بدقسمت افراد زندگی تو زندگی مر کر بھی انہی کے کام آتے رہے ہوں گے۔ یہ اس حقیقت کا ایک پہلو ہے۔ امریکی CIA کی خاتون سربراہ کو ترکی میں جمال خاشقجی قتل سے متعلق شواہد سے آگاہ کیا گیا ہے۔ امریکی حکومت CIA کی سربراہ کی حتمی رپورٹ کی منتظر ہے۔ متضاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ سعودی ولی عہد سلطنت کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ولید بن طلال کو ولی عہد بنانے کی بجائے کوئی اور سازش ہے۔ یاد رہے کہ جمال کی ولید سے بھی دوستی تھی۔ دوسری افواہ یہ ہے کہ موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ وہ اس قتل میں ملوث ہے۔ یہ اس حقیقت کا دوسرا رخ ہے، جبکہ دوسرا پہلو دیکھا جائے تو یہ یک وقت کئی حکومتوں اور خاص طور پر اخوان المسلمین کا امتحان ہے کہ وہ اس قتل پر رد عمل دے پاتے ہیں یا نہیں، جس سے آئندہ ایسے قتل سے بچا جا سکے۔ اس مرتبہ پوری عرب دنیا میں سعودی عرب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اگرچہ جمال کو صحافی و دانشور مان لیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ امریکی و مغربی ممالک سعودی بادشاہت کو اس قتل کی سزا دلوانے میں کردار ادا کریں گے۔ اظہار رائے کی آزادی کی خاطر سعودی عرب کے خلاف نمائشی نہیں بلکہ سنجیدہ عملی اقدامات کریں گے۔ سعودیہ کے ساتھ تعلقات منقطع کر کے اس کا ہر سطح پر بائیکاٹ کریں گے، پابندیاں لگائیں گے۔ اخوان المسلمین ترکی اور قطر کو امریکی اتحاد سے نکلنے پر مجبور کر سکے گی۔ جمال کے قتل کا مقدمہ آل سعود کے خلاف لڑ سکے گی، سعودی بادشاہت سے ہر سطح پر تعلق ختم کر سکے گی۔ اس وقت امریکی بلاک کے جمہوری و شہری حقوق اور اظہار رائے کی آزادی سے متعلق اس کی ساکھ بھی داؤ پر لگ چکی ہے، کیونکہ جمال خاشقجی کو دنیا اخوانی نہیں سعودی بادشاہت کے نقاد دانشور کی حیثیت سے جانتی ہے، جو عرب دنیا میں جمہوریت کے قیام کا حامی تھا۔